ویلکم بیک علی گور بول صاحب. کوئی موڈ ہے ویسے سکندر سلطان راجہ صاحب کو ہٹانے کا؟ مجھے تو آج تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اس سے تو یہی کم از کم اندازہ ہو رہا ہے. کوئی مشاورت بھی نہیں شروع کی. کوئی قاضی فائز صاحب کے کا انتظار تو نہیں کر رہے آپ لوگ؟ نہیں، ظاہر ہے کوئی کام بھی قانون کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، اور آئین کے مطابق طریقہ کار ہے وہی اڈاپٹ جائے گا. ان کی مدت پوری ہو گئی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ مشاورت کا عمل جو بھی آئین میں ہے وہ ہوگا، اور اس کے بعد نئے جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر لگ جائیں گے، تعینات ہو جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی رکاوٹ ہے اس بات. اچھا، یہ کام پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ حکومت کو کوئی جلدی کیوں نہیں ہے نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے؟ یہ تو کام پہلے ہونا چاہیے. آج تو ٹائم لائن ختم ہو گئی نا، آج ان کی مدت ملازمت ختم ہو گئی. ایک انتہائی اہم آئینی ادارہ ہے اور اس کے سربراہ کا تعین، اس میں آئین تو یہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ جب تک نئے چیف کمشنر کا تعین نہیں ہوتا تب تک پہلے وہ کام کریں گے اس پر. تو جو کچھ آئین میں لکھا ہے وہی ہوگا. اور خاص طور پر یہ 26ویں جو ترمیم ہے نا، میں ان کی اطلاع کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئین کے قریب تر ہے. اس سے پہلے کافی ترامیم کی گئی جس سے کہ 73 کے آئین کا چہرہ مسخ کیا گیا. یہ کریڈٹ تو اس حکومت کو جاتا ہے کہ اس نے آئین جو 73 کا ہمارا آئین ہے اس کی اصل شکل بحال کی ہے. اچھا، ظاہر ہے یہ اب اس چیز کے ان کو وہ جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل پاشا اور وہ حمزہ شباد کا جس طرح سے عدالتوں کے ذریعے آئین کو دوبارہ لکھا گیا، جس طرح سے جس مشرف کا انہوں نے ریفرینڈم میں ساتھ دیا تھا اس کو جس طرح سے آئین میں ترمیم کرنے کی عدالتوں کے ذریعے اجازت دی گئی تھی، یہ تو وہی بہاریں دوبارہ لوٹنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب وقت اب ان کو ملتے نہیں، ان کو یاد آتے ہیں تو یہ پھر بیٹھ کر ان پہ نوحے پڑھتے ہیں ان واقعات کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو بھی تھوڑا سا قبلہ درست کرنا چاہیے. ایک بات بڑی کلیئر ہے، ٹھیک ہے، کہ ریاست کے اندر غنڈہ گردی بھی نہیں چلے گی، ریاست کے اندر پرتشدد واقعات بھی نہیں چلیں ٹھیک گے. ہے. سارے لوگ ایک سیاسی پارٹی اگر آپ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے کال اور فیل کے ذریعے سیاسی ہونے کا ثبوت دینا. اچھا علی صاحب، میں ذرا اس ٹاپک پہ آ جاؤں. ذرا میں نے ایک سوال اور کرنا ہے پھر میں آگے بڑھوں اسی سوال کو. ایک نئی چیز بھی تھی ہمارے پاس، ریاست کا بٹن کس کے پاس ہے سوئچ آن آف کا؟ تھوڑا اس کو بھی کلیئر کریں اس سوال کے ساتھ کہ ابھی آپ لوگوں نے 1-2 دن سے بڑی سٹرونگ پوزیشن لی ہوئی ہے ملک ریاض صاحب سے متعلق نا، کہ آپ پتہ نہیں حکومت نے لیا یا ریاست نے لیا، یا خیر آپ ہی مجھے بتائیں گے کہ آپ واقعی ان کو واپس لا رہے ہیں؟ کیونکہ اچانک سے وزیر دفاع صاحب کہتے ہیں ان کی 25-30 سال کے تمام گناہوں کا حساب ہونے والا ہے. سر وہ تو آپ کے دوست رہے ہیں سارے، کیا وجہ ہو گئی ہے؟ کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بلیک میلنگ کا تھوڑا عنصر آ رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نے گواہی نہیں دینی جو مجھے کہا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہم نے اگر ان سے کوئی اربوں روپے کمائے ہوں اور ڈالرز کمائے ہوں تو پھر ہم تو پھر ان سے یہ سوال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس نام ہے میں سب کے بتاؤں گا، تو وہ آئیں نا میدان میں، پاکستان میں آئیں، آ کر سب عدالتوں میں بتائیں اور ثبوت بھی لے کر آئے. پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم تو بانگے دول کہہ رہے ہیں، ان کی آواز نہیں نکل رہی. ان سے کہے کہ یہ بھی تگڑے ہو کر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نام لے، وہ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نام لے جی، ججز کے، جرنیلوں کے، صحافیوں کے، جنہوں نے کابینہ میں بیٹھ کے بند لفافے لہرائے اور کابینہ سے زبردستی دستخط کروائے اور اربوں روپے کے فائدے اٹھائے. پاکی یہ دوسروں کو چور چور کہتے تھے. پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا ڈاکہ کسی نے نہیں ڈالا جتنا بحیثیت سلیکٹڈ پرائم منسٹر عمران نیازی صاحب نے ڈالا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں پڑی. اوکے جی، شوکت یوسف صاحب ذرا آپ بتا دیں واقعی ملک ریاض، کل تو عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا، آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہہ دیا، سر مذاکراتی ٹیم کی ملاقات کروائیں عمران خان صاحب سے، جو آپ نے 3rd سیشن کے اندر وعدہ بھی کیا تھا ان انٹرپٹیڈ ملاقات. اس اعلامیے کو بھی کے دوران یہ بات باقاعدہ طور پر مانی بھی گئی تھی، انشور بھی کی گئی تھی. سر آپ یہ کروا لیں، لگ تو ایسا رہا ہے آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سنجیدگی کا اندازہ تو اس بات سے لگا لیں کہ جب انہوں نے خود ایک مذاکرات کی ایک ٹائم دیا ہوا تھا کہ اس ڈیٹ تک جو ہے وہ مطلب ہے کہ ہمارا مطالبہ تسلیم کیا جائے، اور اس سے پہلے ہی انہوں نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا. پھر کچھ دیر کے بعد ان کے لوگوں کی
بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات کے بعد پھر یہ بیان جاری کرتے ہیں کہ مذاکراتی ٹیم کی ملاقات کروائی جائے. تو دیکھیں اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے کہ جو حکومتی مذاکراتی ٹیم ہے وہی کرے گی ملاقات کا, اور میرا ذاتی طور پر یہ میری رائے ہے کہ میرا خیال ہے کہ ملاقات تو شاید ہو بھی جائے گی, لیکن اس سے ان کی غیر سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جلد بازی اور عجلت میں بڑے اسٹیپ اٹھاتے ہیں. ظاہر ہے کہ پہلے ڈے ون سے یہ یہی بات کرتے آ رہے تھے کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. ہم بار بار ان کو کہتے تھے کہ بھائی آپ پرتشدد سیاست کو چھوڑیں اور مذاکرات کی طرف آئیں, گفتگو کریں, گفتگو سے راستے نکلتے ہیں. تو یہ بدت تھے کہ نہیں ہم صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے, اور ان کی بار ہر دفعہ ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ بھائی اگر آپ نے سیاسی معاملات پہ کوئی گفتگو کرنی ہے تو وہ آپ کو سیاسی لوگوں کے ساتھ ہی کرنی پڑے گی اور پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں, ہاں کمیشن ان کو ملے گا نہیں ملے گا, وہ ان کا مطالبہ جائز ہے نہیں جائز ہے, ٹھیک ہے, اس بات کا تعین ابھی ہوگا مگر علی صاحب گفتگو ہوگی. جی بالکل علی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے وقت سے پہلے نا فوری طور پر سمجھ گیا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے تھوڑی جلد بازی دکھا دی. چلیں آپ کی میں بات مان لیتا ہوں, مگر نا چوتھے سیشن کے حوالے سے کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے, وہ 7 ورکنگ ڈیز وہ ختم ہو چکے ہیں, ایک چیز. دوسرا, تیسرے سیشن کے اعلامیے میں عرفان صدیقی صاحب نے اس اعلامیے میں پڑھ کے بتایا کہ ہم اس بات پر ایگری ہوئے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ان کی مذاکراتی ٹیم کی ان انٹرپٹڈ ملاقات کروائی جائے. سر اس بات کو بھی 10 دن ہو چکے ہیں. مجھے تو بے بسی کا عنصر لگ رہا آپ کی, مجھے تو قابل ترس پوزیشن لگ رہی ہے. مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ آپ لوگ نہیں چاہ رہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ لوگ بے بس ہو گئے ہیں. نہیں, قطعی طور پر بے بس نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے کیسز ہیں جن کا فیصلہ ہو چکا ہے, اور بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں سلمان صاحب کے جو کہ اب تقریباً اختتامی مراحل تک پہنچ چکے ہیں, اور معاملات عدالتوں کے اندر ہے. کوئی ایسے ادارے کے پاس تو نہیں ہے کہ جنہوں نے حکومتی ادارے کے پاس کہ جنہوں نے حکومت نے فیصلہ کرنا ہے ان کے کیسز کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ بار بار کمیشن کی بات پر بزد ہے, اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ میرٹ پہ فیصلوں کی بجائے کوئی این آر او چاہتے ہیں. تو پھر یہ کھل کے بات کریں اور قوم سے معافی مانگے تاکہ اس طرف بھی بات چلے کہ ان کے ان گھنونے جرائم کے اوپر پھر ان کی کوئی معافی تلافی ہو سکتی ہے, تو اس طرف بھی بات کیا جائے. ٹھیک ہے, ایک طرف یہ پورے پاکستان میں آگ لگا دیتے ہیں, 9 مئی جیسے واقعات ہو جاتے ہیں, واضح ثبوت پوری قوم کے سامنے آ جاتے ہیں, اس کے بعد بھی یہ میں نہ مانوں کی پالیسی ہے جی ہم نے تو نہیں کیا. وہ جو پتلونیں لہرائی گئی, وہ جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھسے لوگ, وہ جو سارا کچھ ہوا, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک خواب تھا, یہ تو کوئی اور لوگ تھے. ایک طرف وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کی رہائی پہ ان کو جب وہ معافیاں انہوں نے مانگی اور رہائی ہوئی تو ان کو ہاتھ پہناتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کروایا, یہ تو کسی اور نے واقعات کروائے. تو یہ سوالات تو ان کی طرف بنتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی سوالات کا تو جواب چاہ رہے ہیں نا علی صاحب